شاہ فارس کسریٰ کے نام گرامی نامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ اپنا خط روانہ فرمایا اور ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی کہ وہ یہ خط بحرین کے گورنر کو دے دے۔ چنانچہ بحرین کے گورنر نے وہ خط لے کر کسریٰ تک پہنچا دیا۔ جب کسریٰ نے وہ خط پڑھا تو اس نے خط کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ حضرت ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی کہ ان کے بھی ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بیان فرمانے کے لیے منبر پر کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور کلمہ شہادت پڑھا۔ پھر آپ نے فرمایا اما بعد میں تم میں سے کچھ لوگوں کو عجم کے بادشاہوں کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں، اور جیسے ہی بنی اسرائیل نے حضرت عیسی کے سامنے اختلاف کیا تھا تم میرے سامنے ویسا اختلاف نہ کرنا۔ تو مہاجرین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کبھی بھی آپ کے سامنے کسی چیز کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کریں گے، آپ ہمیں جو چاہے حکم دے اور جہاں چاہے بھیج دے۔ چنانچہ آپ نے حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر کسریٰ نے اپنے محل کے سجانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اس نے فارس کے بڑے بڑے سرداروں کو جمع کر کے حضرت شجاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن وہب کو بلوایا۔ حضرت شجاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ محل میں داخل ہو گئے تو کسریٰ نے کسی درباری کو حکم دیا کہ ان سے خط لے لے۔ حضرت شجاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن وہب نے فرمایا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنے ہاتھ سے خود تمہیں خط دوں گا۔ تو کسریٰ نے کہا اچھا، قریب آ جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے آگے بڑھ کر وہ خط دیا۔ پھر اس نے ہیرا کے رہنے والے اپنے ایک منشی کو بلوایا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھنا شروع کیا تو خط میں مضمون یوں تھا: اللہ کے رسول محمد بن عبداللہ کی جانب سے کسریٰ کے نام جو فارس کا بڑا ہے، اسد اللہ کی جانب سے کسریٰ کے نام جو فارس کے بڑا ہے۔ اس بات پر اسے بڑا ٹیش آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام اس کے نام سے پہلے لکھا ہے، اور اس نے بڑا شور مچایا۔ خط کو پڑھنے سے پہلے ہی اس نے خط لے کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس نے حکم دے کر حضرت شجاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ایوان سے باہر نکال دیا۔ حضرت شجاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر اپنی سواری پر بیٹھ کر چل دیے اور فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کسریٰ کو پہنچا دیا، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے وہ خوش ہو چاہے وہ ناراض ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ جب کسریٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو اس نے حضرت شجاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلانے کے لیے ایک آدمی بھیجا۔ حضرت شجاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو چکے تھے، اس لیے وہاں نہ ملے۔
وہ آدمی تلاش میں 13 تک گیا، لیکن حضرت شجاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے بھی آگے نکل گئے تھے۔ حضرت شجاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر ساری کارگزاری سنتے اور تایا کہ کسریٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آپ نے فرمایا، کسریٰ نے تو اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کسریٰ تک پہنچا اور اس نے پڑھ کر اسے پھاڑ ڈالا تو اس نے یمن کے گورنر بزان کو خط لکھا کہ اپنے پاس سے 2 مضبوط قسم کے آدمی بھیج دے۔ آدمی کے پاس بھیجتا کہ وہ اسے پکڑ کر میرے پاس لائے۔ چنانچہ اس نے کسریٰ کے خط کی وجہ سے اپنے داروغہ کے ساتھ جمیرہ نامی فاری آدمی کو بھیجا۔ اس داروغہ کا نام ابانو تھا، وہ نشی اور بڑا حساب دان تھا، اور اس نے ان دونوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط بھیجا، جس میں یہ مضمون تھا کہ حضور صلی اللہ کسریٰ کے پاس چلے جائیں، اور یمن کے گورنر نے اپنے داروغہ سے کہا کہ ان کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام چیزوں کو غور سے دیکھنا اور ان سے خوب بات چیت کرنا اور ان کے تمام حالات اچھی طرح معلوم کر کے آنا اور سب مجھے بتانا۔ وہ دونوں یمن سے چلے اور طائف پہنچے۔ میں دریافت کیا تو ان تاجروں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں یعنی مدینہ میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسریٰ کے پاس لے جانے کے لیے ان 2 سپاہیوں کے آنے سے 2 تاجر بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسریٰ کھڑا ہو گیا ہے، لہٰذا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نمونے کے لیے تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دونوں وہاں سے چلے حتیٰ کہ مدینہ پہنچ گئے، اور ابانو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کسریٰ نے یمن کے گورنر بزان کو خط بھیجا کہ وہ بزان آپ کے پاس چند سپاہیوں کو بھیج دے جو آپ کو کسریٰ کے پاس پہنچا دے۔ چنانچہ بزان نے ہمیں اسی غرض سے بھیجا ہے تاکہ آپ ہمارے ساتھ کسریٰ کے پاس چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تو تم دونوں واپس چلے جاؤ، کل میرے پاس آنا۔ جب اگلے دن صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ نے فلاں مہینے کی فلاں رات میں کسریٰ پر اس کے بہنے شیروئے کو مسلط کر دیا، جس نے اسے قتل کر کے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ ان دونوں نے کہا کہ آپ سچ سمجھ کر بول رہے ہیں، کیا یہ بات ہم بازان کو لکھ دیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں لکھ دو، اور اس کو یہ بھی کہہ دینا کہ اگر وہ علاقہ اس کے قبضے میں ہے سب اسے ہی دے دوں گا۔ پھر آپ نے جمیرہ کو ایک پٹکا دیا جو آپ کو ہدیہ میں ملا تھا، اور اس میں سونا چاندی تھا۔ ان دونوں نے یمن واپس آ کر بزان کو ساری بات بتائی۔ بزان نے کہا کہ اللہ کی قسم، یہ کسی بادشاہ کا کلام نہیں معلوم ہوتا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کہا یہ ہم اس کی تحقیق کر لیتے ہیں۔ کچھ ہی عرصے کے بعد بزان کے پاس شیروئی کا خط ہوا تھا کہ میں نے اہل فارس کے حمایت کے لیے غصے میں آ کر
کرنے کو قتل کر دیا ہے، کیونکہ وہ اہل فارس کے شرفاء کو بلا وجہ قتل کرنے کو اپنے لیے درست سمجھتا تھا۔ اپنے علاقہ کے تمام لوگوں سے میری اطاعت کا عہد ہو، اور جس آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کا کسریٰ نے تمہیں خط لکھا تھا، اب اس آدمی کو کچھ نہ کہو۔ جب باذان نے شیروی کا خط پڑھا تو اس نے کہا کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہے، اور وہ بھی مسلمان ہو گیا، اور یمن میں جتنے فارسی شہزادے رہتے تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو کسریٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے نے یمن اور اس کے آس پاس کے علاقے عرب کے اپنے یہ پیغام بھیجا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تمہارے علاقے میں ایک ایسا آدمی ظاہر ہوا ہے جو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس سے کہہ دو یا تو وہ اس سے باز آ جائے، ورنہ میں اس کی طرف ایک ایسا لشکر بھیجوں گا جو اسے اور اس کی قوم کو قتل کر ڈالے گا۔ روی کہتے ہیں کہ باذان کے قاصد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر یہ سارا پیغام پہنچایا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ اگر یہ دعویٰ نبوت میں نے معلوم ہوا کہ واقعی کسریٰ مر چکا ہے اور قیصر قتل ہو چکا ہے۔ حضرت خاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ اسکندریہ مقوقس کس کے پاس بھیجا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر ان کے پاس گیا۔ اس نے مجھے اپنے محل میں ٹھہرایا۔ اس نے اپنے تمام بڑے پادریوں کو جمع کیا اور مجھے بلا کر کہا کہ میں تمہیں سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، تم میری باتیں اچھی طرح سمجھ لو۔ حضرت خاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ضرور پوچھو۔ تو اس نے کہا مجھے اپنے حضرت کے بارے میں بتاؤ کہ کیا وہ نبی ہے؟ نہیں، میں نے کہا ہاں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ اس نے کہا کہ جب رسول تھے تو جب ان کو ان کی قوم نے ان کے شہر مکہ سے نکالا تو انہوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے ہو کہ حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے کہا ہاں میں دیتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ جب ان کو ان کی قوم نے پکڑا اور وہ ان کو سولی دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان دنیا کی طرف اٹھا لیا، تو انہوں نے اپنی قوم کے ہلاک ہونے کی بد دعا کیوں نہیں کی؟ اس نے مجھ سے کہا کہ تم تو بڑے عقلمند و سمجھدار انسان کے پاس سے آئے ہو، اور یہ چند ہدایات ہیں جو میں تمہارے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج رہا ہوں، اور تمہارے ساتھ چند میں حافظ بھی بھیجوں گا جو تمہیں تمہارے محفوظ علاقے تک بحفاظت پہنچا کر واپس آئیں گے۔ چنانچہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 باندیاں بھیجی، جن میں سے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی۔ دوسری باندی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی، اور مقوقس نے اپنے علاقے کے نایاب اور خاص قسم کے تجھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے۔ اللہ حافظ۔